سبسکرائب کیجئے ہمارا چینل اور دبائیں اس بیل آئیکن کو تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکیں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدق الله العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بآواز بلند الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا خاتم النبيين بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دارے چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہ و جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آپ تمام علیہ السلام کے غلام تشریف فرمائیں اور آتے وہی ہیں کہ جن کو سرکار بلاتے ہیں، اور یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ یہ تو بھی ہم اس چیز کو محسوس نہیں کر سکتے، عقیدہ ختم نبوت کی کانفرنس میں آنا، پھر اس میں بیٹھنا، جو آپ کے پاؤں کے نیچے جو ریت کے ذرات آئے ہیں، جو آپ ایک سانس لے رہے ہیں، یہ تو روز حشر، یہ جب آپ اس کا صلہ ملنا ہے پھر تسی کہو گے یا اللہ پوری زندگی ختم نبوت کانفرنس ختم ہی نہ ہوتی۔ بس لمحات وہی ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول کی یاد میں گزر جائیں، اور ہمارے امام تو بتا گئے کہ دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، اور سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا۔ تے گلاں ہونگیاں بالکل سدیاں، ٹھیک ہے جی، کوئی یار دی گل سنا ملا، نہ لمبے پینڈے پا ملا، نہ علمہ وچ بھسا ملا، گل ہونی ہے بالکل سدھی، تے ڈھلی گل سانو نہ سکائی گئی نہ ہی اسی کر دیا۔ اور جس بندے دا پہلے دل کم رہے ہوئے کہ آج تے پرچہ مولوی کٹاؤئے، آج تے اے جناب تھانے پہنچاؤئے، ازی کیا ہلکا بندہ ساڑھی گل برداشت کر بھی نہیں سکتا۔ اے دین بنے، اے جو دین ہے نا، اے چڑیاں بٹیرے آستے نہیں، اے تے بنے محمد عربی دے شیرہ آستے ہیں۔ تے ساڑھی تقریر اس آستے دروازہ کھلا ہے، جو تو ہے نا جی کمزور دل حضرات، ان سے پہلی گزارش ہے وہ چلے جائیں، کیونکہ تو انہوں تقریر ساڑھی کمزور بندے نو ہضم نہیں ہوندی، انہوں ایمیں وڈ پہ جانا راتی، وہ کہے گا نیند نہیں آ رہی، ہوندے جناب آج تے پولیس ہے ہوا ہے، آج تے پھر پرچہ کٹوئے۔ ساڑھی تقریر او بندہ ہضم کر سکتا ہے جس نے ماں دا پورا دودھ پیتا ہوئے، ٹھیک۔ تو بات یہ ہے کہ امام الانبیاء حضور علیہ السلام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، حضور پر نور شافع یوم نشور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، امام الانبیاء جی وجہ تخلیق کائنات ہے۔ یہ جو کچھ بھی ہے یہ حضور علیہ السلام کی وجہ سے ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سنو جی پھر حضور دا ملاد، آپ فرماندے نے کہ میں نے امام الانبیاء سے عرض کی کہ یا رسول اللہ، اللہ تبارک تعالیٰ نے سب سے پہلے کس چیز کی تخلیق فرمائی؟ سب سے پہلے کس چیز کی تخلیق فرمائی؟ امام الانبیاء نے فرمایا جابر سن، وہ تیرے نبی مجھ محمد عربی کا نور مصطفیٰ ہے۔ اے یاد رکھنی ہے نا تسی ان گلاں، سب سے پہلے کس چیز کی تخلیق فرمائی؟ حضور نے کیا فرمایا کہ وہ پھر مجھ محمد عربی کا نور ہے۔
اب یہاں بات ختم ہوگی جی، نور و بشر کی بحث تو ختم ہوگی نا ادھر، ٹھیک ہے؟ بلکہ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اے دیوبندی وہابی بھی انہوں نے مندے نے، آپ نے بھی یہ لکھیا ہے، کسی نے پوچھیا، آپ نے کہا خدا کی قسم حضور سراپا نور تھے، آپ چوٹی تو لے کر ایڑی تک نور ہی نور سن، صرف اتنی بات ہے کہ آپ کے اوپر بشریت کے پردے تھے۔ اور بزرگوں نے لکھا ہے وہ کتنے پردے سن، بزرگوں نے لکھا ہے 70,000 کے قریب پردے تھے، اور اگر اس میں سے ایک پردہ بھی امام الانبیاء بشریت کا ہٹا دیتے تو انسانی آنکھ آپ کے نور تجلی برداشت نہ کر سکتی۔ تو ویسے جی روایت میں بیان کر رہے ہیں نا جی، تو اشرف علی تھانوی دیوبند کا سب تو بڑا مولوی ہوئی ہے، جس نے یہ کہندے نے حکیم الامت، اور دیوبند اور وہابی اس کو کہتے ہیں کہ یہ 14ویں صدی کا مجدد ہے، تو یہ اس نے بھی روایت اپنی کتاب میں یہ لکھی ہے۔ تو بہرحال امام الانبیاء نے فرمایا کہ اے جابر، وہ تیرے نبی مجھ محمد عربی کا نور ہے جو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تخلیق فرمایا۔ سمجھ آگئی؟ آگے امام الانبیاء نے فرمایا پھر رب نے اپنے نور میں سے میرے نور کی تخلیق فرمائی۔ آخر جو نور بنا وہ بھی تو بنا نا۔ حضور نے فرمایا پھر رب نے اپنے نور میں سے میرے نور کی تخلیق فرمائی۔ آگے امام الانبیاء نے فرمایا کہ پھر میرے نور نے جہاں تک رب کا حکم دا وہ سیر کرتا رہا۔ آگے اب یہاں بات ختم نہیں فرمائی، اب سنے جی، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، اور وہ جو نہ ہوں، حضور فرماندے نے پھر اس وقت جابر سن کہ اس وقت لو نہیں تھا، قلم نہیں تھا، آگے جی نہ جنت نہ دوزخ، حدیث کے الفاظ ہیں، نہ زمین نہ آسمان، نہ جن نہ فرشتہ نہ انسان۔ حضور تھا کیا؟ فرمایا صرف اور صرف میرا نور تھا بس۔ آگے امام الانبیاء نے فرمایا کہ پھر رب کے حکم سے اس کے 4 حصے ہوئے۔ کتنے حصوں میں تقسیم ہوا جی؟ 4 حصوں میں۔ امام الانبیاء نے فرمایا جی پہلے حصے سے پھر قلم بنا، دوسرے حصے سے لو، تیسرے حصے سے عرش، اور چوتھے حصے سے ساری کائنات، وہ پھر چوتھے حصے کا نور کا صدقہ لے کے پھر ساری بن گئی، ٹھیک ہے۔ اب پھر جس کو جو ملا اس کو حضور کی وجہ سے ملا۔ حضرت امام آدم، حضرت آدم علیہ السلام، آپ کی بھی اگر توبہ قبول ہوئی تو کس طرح ہوئی جی؟ دعا مانگ رہے نے لیکن وہ مقصد حاصل نہ ہو سکا، پھر فرماتے ہیں پھر میں نے دعا کی اور میں نے عرض کی بحق محمد، یہ الفاظ ہیں جی حضرت آدم علیہ السلام، واسطہ دیا حضور علیہ السلام کے نام محمد کا۔ آپ کی دعا تو قبول ہوگی، لیکن یہ پوچھا گیا کہ آدم بتا کہ ابھی تو امام الانبیاء کی ظاہری طور پہ جلوہ گری نہیں، یہ ہے جی میلاد، تو بتا کہ تو نام محمد سے واقف کس طرح؟ عرض کی یا الہی، جب میں نے سر سجدے سے اٹھایا تو کیا دیکھا کہ تیرے ہر ایک عرش کے پائے کے اوپر نام محمد لکھا تھا۔ اس کے بعد جہاں نظر درائی، جدھر نظر کی وہ جنت ہے، جنت کے درخت ہیں، درخت کے ایک ایک پتے کے اوپر نام محمد لکھا میں نے پڑھا، تو میں آدم اس نتیجے میں پہنچا کہ یہی حضرت محمد مصطفیٰ ہے جو رب کے محبوب ہیں، رب کے حبیب ہیں۔ بس اسی نام محمد کا میں نے واسطہ دیا، میری دعا قبول ہو۔ اب جس کو جو ملا امام الانبیاء کی وجہ سے، ایکو کام کریں جی، ایکو ذرا سے کام کریں، اور ہم نے بھی جس کو مانا حضور کی وجہ سے۔ اب اگر ابو بکر صدیق اکبر بنے تو وہ بھی نگاہ مصطفیٰ کی وجہ سے، اگر عمر فاروق اعظم بنے تو وہ بھی حضور کی وجہ سے، اگر عثمان ذو النورین بنے تو وہ بھی نگاہ مصطفیٰ کا صدقہ، اگر علی بن ابی طالب حیدر قرار مولا کائنات شیر خدا بنے نگاہ مصطفیٰ کی وجہ سے، اگر خالد ابن ولید سیف اللہ کی تلوار بنے حضور کا صدقہ، نعمان بن ثابت امام اعظم بنے حضور کا صدقہ، اور داتا علی اجمیری بنے حضور کا صدقہ، اور معین الدین چشتی اجمیری سلطان الہند بنے نگاہ مصطفیٰ کا صدقہ، عبد القادر جیلانی غوث اعظم بنے نگاہ مصطفیٰ کا صدقہ، 5ویں گریڈ کا کانسٹیبل کائنات کا ممتاز
عباس بنا, شہید اعظم بنا, حضور کا صدقہ احمد رضا اعلی حضرت بنے, حضور کا صدقہ. اور ویل چیئر پر بیٹھنے والے بابا جی, لبیک یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا ویل چیئر پر بیٹھنے والے بابا جی آپ امیر المجاہدین بنے, قاسم عشق مصطفیٰ بنے, تو وہ بھی نگاہ مصطفیٰ کا صدقہ. تم کہتے ہو جی حج ہے, کعبہ ہے اور حرم ہے, ہم کہتے ہیں سب کچھ اپنی جگہ, لیکن کعبہ ہے تو وہ بھی حضور کی وجہ سے. ہم نے کہا کعبہ ہے, طیبہ ہے, حرم ہے, مکہ ہے, مدینہ ہے, یہ دنیا کائنات ہے, تو یہ بھی حضور کی وجہ سے. ہمارے امام نے تو بے قلم ہی توڑ دیا, یا صلح ہوتے کہاں خلیل و منا, کعبہ و منا, لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے, اور مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز, اور وہ بھی اثر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے, بلکہ صدیق تو غار میں جان ان پہ دے چکے, اور حفظ جان تو جان فروز حرر کی ہے. ہاں تو نے انہیں جان دی, انہیں پھیر دی نماز, پر وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے. سمجھ آئی جی, جو کچھ بھی ہے حضور دی وجہ تو ہی ہے. کہ جتنے بھی حاصل ضرب تقسیم جمع کرو گے نا, جدھر مرضی گھوم پھر کے ہو, اگے ذات مصطفیٰ ہی کھڑی ہے. حضور تو بے تعلق ہو کے ملنا کچھ نہیں. تو پھر دسو جی آج اے سارے دی اگر چہرے سلامت ہیں, اے کس دی وجہ تو نہیں؟ علماء کرام تشریف فرمانے, پہلے دی قومہ نے کیتا گناہ ایک گناہ کا جان دے بعد, دسو جی قرادت والخنازیر, راتوں رات وہ بندر بھی بنے اور خنزیر بھی بنے. ایک قوم نے ایک گناہ کیتا اور زمین پھٹی, پوری قوم زمین دھسی. پھر کسی نے گناہ کیا, آسمان پھٹے کہ نہ پھٹے جی, تو پھر پتھر برسے, خون کی بارش, جوؤں کا عذاب, سارے گناہ سے کیتے ہوئے. پہلے تے قومہ نے ایک گناہ, تے بدلے دے اندر بندر تے خنزیر, تے اسی بے شمار گناہ, تے بندر بنے جی کیوں نہیں صدر دی وجہ تو, اور یا چوڑا جدے اپنی بوتھی ویکھن دے قابل نہیں. خنزیر بنے کیوں؟ وزیر اعظم کی وجہ سے. زمینیں پھٹی, آسمان پھٹے, پتھر برسے, نہیں یہ کسی کی وجہ سے نہیں ہے. بات اتنی ہے, عطائے عرب جلائے کرب, فیوز عجب بغیر طلب, یہ رحمت رب ہے کس کے سبب, رب جہاں تمہارے لیے. عطائے عرب, اربع عطاواں, جلائے کرب, جو ہمارے دکھ اور غم وہ جل گئے, ختم ہو گئے. فیوز عجب بغیر طلب, اے اسی تو انہوں کہنے ہیں کہ ملتا ہے کیا کیا, ایک بار در مصطفیٰ پر آ کے تو دیکھ. اب یہ وہ دعا ہے, دسو جی فلاحی منصوبے آ رہے ہیں, ترقیاتی فنڈ ہوئے گا, اور یہی کہتے ہیں نا حکومتی فلاحی منصوبے. اس سے بڑا فلاحی منصوبہ کیا ہو سکتا ہے کہ گناہ کے باوجود ہمارے چہرے سلامت ہیں. اس سے بڑا فلاحی منصوبہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ گناہ کار جان دے باوجود اسی بندر تے خنزیر نہیں بنے. سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ اس تو بڑی اور کیا فلاح ہو سکتی ہے؟ اور پھر بتاؤ کہ عطائے عرب جلائے کرب, فیوز عجب بغیر طلب, حالت منگیا بھی نہیں, بغیر مانگے. بتاؤ جی کتنے لوگوں نے آج تک یہ دعا کی ہے کہ یا اللہ کرم فرما مصطفیٰ کے واسطے, یا رسول اللہ نگاہ خاص فرماؤ, بھائی یا اللہ یہ اسی گناہگار ہیں, اسی بندر نہ بنی. اے دعا کیتی ہے جی کسی نے؟ یا اللہ یہ اسی خنزیر نہ بنی ہے, اے دعا کیتی ہے؟ یا اللہ یہ اے زمین گران دینا پھٹ جائے, اے کہتے جمعے دے اندر بھی دعا نہیں ہوئی. دسو جی یہاں تو کچھ مانگے ہی نہیں, امام الانبیاء بن مانگے سب کچھ دے رہے ہیں کہ نہیں دے رہے. فیوز عجب بغیر طلب, بغیر منگے بغیر طلب, تو منگیا بھی نہیں تو سارا کچھ امام الانبیاء دے رہے ہیں. تیسی اے گل کرتے ہیں, یہ تو ہے دنیا کا قاعدہ قانون کہ جو جس کا کھاتا ہے پھر وہ اسی کا گاتا ہے. جب شکلیں امام الانبیاء کی وجہ سے, جب سب کچھ حضور کی وجہ سے ملا, تو پھر ہم حضور کے دین کے لیے کیوں نہیں کھڑے ہو سکتے؟ لیکن آج ظلم یہ ہوا, آج ہم نے اپنی ڈگر ہی تبدیل کر دی. جو بزرگوں نے جو رستہ دیا اسی کانٹ کر کے دوسری طرف چڑھے گئے. ہاں جی سنو کیا فرمایا تھا جی, دو اشخاص ایسے ہیں امیر المجاہدین, بس اسی دے میں گل اپنی تو انہوں سمجھا کے اجازت. آپ فرماتے ہیں دو لوگ ایسے ہیں کہ جن کے سینے کے اندر رب اپنے حبیب کی محبت نہیں ڈالتا. دو لوگ ایسے ہیں
کہ جن کے سینے کے اندر رب کبھی بھی اپنے حبیب کی محبت عشق مصطفیٰ نہیں ڈالتا. پہلا بندہ کون؟ ڈرو بزدل آدمی. تسی کی کہندے ہو جی اپنی زبان ہے؟ ڈرو یرکو نسو. ٹھیک ہے. ڈرپوک وجہ کیا کہ پوری زندگی وہ عشق مصطفیٰ دا ڈھونگ رچائے گا, تقریرہ بھی کرے گا, پیری بھی کرے گا, سارا کچھ. ہم بڑے عاشق رسول ہیں, ایک تھانے دار آیا نہیں اور عشق مصطفیٰ چھڑ کے نس جائے گا. میدان لگیا نہیں, توجہ جی, میدان لگیا نہیں اور کہے گا نہیں جی حالات بڑے خراب, جدو ٹھیک ہو جان گے پھر اسی عاشق بن جان گے. ایک تھانے دار آیا نہیں, پرچہ کٹیا نہیں اور تے میدان چھڑ کے نس جائے گا. بزدل بندے دے اندر رب کدے بھی اپنے حبیب دی محبت نہیں پاندا. تاریخ اسلام چک کے ویکھو, حضور دا کوئی غلام بھی بزدل نہیں گزریا, سارے شیر دلیر جوان گزرے. عشق دا ذائقہ ذوق آلا جس چکھ لیا سوئے جان دائی. اور ہمت ہاریاں دا کم عشق نہ ہی, ہمت ہاریاں دا کم عشق نہ ہی, کم شیر دلیر جوان دا ہی. ہلکے بندے دا کم بھی کوئی نہیں. دسو یار اسی اے گل کر دے بھئی سارے بکرے تے حلوے تے مانڈے تے مولوی تے پیر کھا گئے, حضرت آ رہے ہیں اسی تے اس چیز دے بھی قائل کوئی نہیں. کھانے وال تو آ رہے ہیں اسی کھانا کوئی نہیں کھا کے آئے. ادھر اسی آئے ہیں انہاں زور لایا اسی کھانا کوئی نہیں کھا دیا. اگلی محفل تے جا رہے ہیں اسی کھانا ادھر بھی کوئی نہیں کھانا. لیکن وہ کون لوگ ہیں کہ جو پہلے آتے ہیں 20,000 پہلے دے 50,000 بعد میں دے. اسی تو تے دین دا صداگر نکلیا نا بھی, دین دی گل تے تو کرن کوئی نہیں آ رہا. تے نال جے سیکٹری ہوندے نے وہ پہلے فون کر دینے کہ حضرت صاحب واسطے سفید مرغی نہیں پکانی, روحانیت ڈسٹرب ہو جائے گی, اور بڑا گوشت تو کھاندے کوئی نہیں. ٹھیک ہے. تے میں کیا پیچھے دے بکرے چڑے بٹیری رہ گئے, کھاؤ اس تے بھی کلام نہیں. لیکن اسی یہ گالے کرتے ہیں یار پوری زندگی حضور دے نادا کھادا کھادا کھادا, اگر 2 دن جیل کی دال کھانی پہنچ جائے پھر میدان چھڑ کے نسیدہ نہیں ہے. پوری زندگی حضور کے نام پر ہاتھ چموائے, آج تھانے دارت کری چک کر آ جائے. عشق مصطفیٰ تے تقاضا ہے ٹھہرا اسی ممبر چھڑ کے ناس چاہیے, تسی جناب پنڈ چھڑ کے ناس چاہو نہیں. گل پھر اے بن دیا تھانے دار پتر ادھر آ. اے لوگوں نے میرا ایک ہاتھ چمیا حضور دی عزت نال, وجہ تو آج تو ختم نبوت دی واسطت کڑی چک کے آ گیا تو یہ ایک ہاتھ نہیں یہ دونوں ہاتھ حضور کے نام پر کڑیاں لگوانے کے لیے حاضر. ایکو کام کریں جی, ایکو کام. ٹھیک اتنی گل تے بن دی ہے کہ نہیں بن دی جی. تے جس بندے دے اندر اتنی بھی دلیری نہ ہوئے, صحابہ جسم کٹوا گئے, اسی حضور دے نام تے پرچہ بھی نہ جھل سکیے. تے گلاں کریے جی اسی ہم جی بہت بڑے عاشق رسول ہے. میں جناب تہاڈے سامنے بیٹھے ہوں, ٹھیک ہے. تے پہلے میں گل کردا سا یار میرے اوتے اتنے پرچے نے کہ مینوں واللہ نہیں پتا, تعداد دا ہی نہیں پتا. اب اللہ کا فضل اور ہوا, اب اتنے پرچے ہیں کہ شاید محکمہ پولیس والوں کو بھی نہیں پتا. لیکن گل ایسی ہے بھئی ایک پرچے دے پیچھے اسی حضور دے نال پیار کرنا چھڑ دئیے. ہم نے کہا کون سا جی وہ پرچہ ہے, سانو بھی دسو. میں خود پولیس دے اندر 9 سال میں نے بطور انسپیکٹر نوکری کی ہے, تے سانو ساری دفعات دا پتہ ہے, سانو سارے پرچیاں دا پتہ ہے. ایسا پرچہ اس دنیا بنیا نہیں, نہ کوئی ایسا تھانے دار آیا, نہ کڑی آئی, نہ جیل آیا, نہ تھانہ آیا جو حضور کے غلاموں کے سینے کے اندر سے عشق مصطفیٰ نکال سکے. کیوں جی کوئی شے کاٹ سکتی ہے, اور تھانے دار آ جائے تیسی حضور دے نال پیار کرنا چھاڑ دئیے. اس واسطے اپنے اندر یار دلیری پیدا کرو, کچھ بھی نہیں ہے. میں تو آٹے سامنے بیٹھا, زبان بندیاں تے فور شیڈیول تے جناب پابندیاں 2016 تو جیلہ کاٹ رہے ہیں. تے پھر کی جی اسی مار گئے ہیں. کم سے کم جب جائیں گے حضور کی برگاہ میں سرخرودے ہو کے جائیں گے نا. او بندہ کڑا او تے بد نصیب ہے جو بندہ پوری زندگی دسو یار کڑے تسی یار بندہ ہوئے حضور دا امتی تے دل کھول کے حضور دے نال پیار بھی نہ کر سکے. جدو گل آئے جناب کوئی بہانہ ہے, کوئی تعویل ہے, جناب سانو حوالے دیو, دلیل دیو. آ گیا نا جی اے میلاد النبی شریف دا مہینہ, اے تسی لائیاں لائٹاں تے تسی چم دے حضور دے نام تے انگوٹھے, تے کوئی بندہ آ جائے ہاں جی کہاں لکھا ہے, تے تسی کی کہندے ہو, تسی نزدے آندے ہو مولوی دے کول, جناب دسو کوئی کتاب دا حوالہ بتائیں جی کہاں لکھا ہے. میں کہا یار اتنا تے تیرے اندر عشق ہونا چاہیے دا سی. دسو جی پیو پتر نو چم دے تے پہلے مولوی تو مسئلہ پوچھتا ہے, دادا پوتے نو چمے تے پہلے مفتی تو جا کے فتوہ پوچھے نہیں, تے امتی نام محمد چمے پھر جا کے فتوہ کیوں پوچھے.
اے تے اندر دی گل ہے. تہاڈے کول بندہ آیا نہیں, ہاں جی اے لائٹاں کیوں لائیاں, اے جھنڈیاں کیوں لگائی, کہاں لکھا؟ تسی کہو اے تیرے پیو واسطے نہیں لائی, اپنے نبی واسطے لائیاں نے. بس جڑا تینوں درد اٹھیا تے گل تے اتنی ہے کہ ساڈا وس نہیں چلدا. جے ساڈا وس چلے اسی پوری دنیا ہی حضور دے نام تے سجا کے رکھ. عشق تے انجی ہے نا جی, عشق یہی ہے. ہاں عشق دا ایک اپنا ڈگر ہے, عشق دا ایک اپنا رنگ ہے. ٹھیک ہے, تے اسی تہاڈے سامنے بیٹھے ہر سال زبان بندیاں تے ہر سال پابندیاں, بلکہ اس واری بھی جدوں زبان بندی لگی نا جی میرے تے میں اس طرح جمعہ پڑھان واسطے آ رہا مسجد اندر داخل ہونے لگیا تے باہر پولیس دا ڈالا کھلوتے تے ایس ایچ او جناب تو مینوں کہندا ہے رضوی صاحب, میں کہا جی, کہندا ہے اس طرح نا آرڈر کٹ کے نا انگریزی دا تے اس طرح سامنے کردا ہے. تو میں کہا کی ہے, تے اگوں کہتا ہے میں کہا جناب بولو, تے بولدا نہیں ہے تے پھر میں کہا جی کی میں کہا اچھا جی دسو. اور میں جدو پڑھیا تے او آفس آرڈر تھا زبان بندی کا, اے جی آصف رضوی کی 3 مہینے زبان بندی ہے تے اس واسطے تسی تقریر نہیں کر سکتے. تے میں اس نے کیا, میں تھلے سائن ہوئے سن ڈی سی او دے, ڈپٹی کمشنر دے, جو ضلع دا پتہ نا نکلدا ہے تے ڈالے تے ہٹے بچوں دے بڑے پروٹوکول. تے میں اس نے کیا ایس ایچ او نو, میں کہا گل سن, اے جڑا تھلے سائن ہے اے تے ڈی سی او دا ہے. کہندا جی تے آپ کی زبان بندی اس نے لگائی ہے. تے میں کہا انہوں کے نے اس اختیار دے دیتا بھی ڈی سی او کا تو اختیار ہی نہیں ہے. دسو جی ہن ڈی سی او گھوکی مارے گا تے اسی حضور دی نعت پڑھنا چھڑ دئیے. میں کہا ڈی سی او نے گھوکی مار دیتی تے حضور دی عزت ناموس دی گل کرنا چھڑ دئیے, میلاد بنانا چھوڑ دیں, ختم نبوت کی بات کرنا چھوڑ دیں. میں کہا ہوئے ڈی سی او دا کام ہے جے اگر ضلع دے اندر گٹر دا ڈھکنا نہیں ہے تو وہ جا کے لوائے. میں کہا کوئی بجلی کا کھمبا نہیں ہے وہ جا کے لگوائے. ہاں جا کے سرکاری سول اسپتال دا دورہ کرے, جو گند پہ چوڑے نے بلایا اس نے کہا صفائی کر. میں کہا ڈی سی کو کس نے اختیار دے دیا حضور کے غلاموں کی زبانوں کے اوپر؟ ہمارے امام بتا گئے دہن میں زبان تمہارے لیے, بدن میں ہے جان تمہارے لیے, ہم آئے جہاں تمہارے لیے, اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. تو پھر میں تقریر کی تھی, جمعہ پڑھایا, وہ بھی اتے والے سپیکر ہیں. تو ادھر تو میں بڑی ہولا ہاتھ رکھ کے میں تقریر کر رہا نا کہ نہ ہوئے کہ پھر تو آڑے آستے کوئی مسئلہ بنے. ادھر تو اسی فل چھک کے تقریر کر کے آنے ہیں. ٹھیک ہے, تو ساڑھے ہوتے جدو بھی زبان بندی لگ دی اسی اور چھک کے تقریر کر دیں. تو پھر جمعہ پڑھایا تو پہلا پرچہ, عصر دے بعد پھر تقریر کی تھی, پھر پرچہ, پھر مغرب دے بعد تقریر کی تھی ضلع جہلم دے اندر, شہر جہلم دے اندر. پھر چوتھی تقریر قادیانی دے کفر خانے دے سامنے کی تھی. تے پھر پرچہ, جدو پرچے کٹ گئے نا جی سارے, جدو پرچے سارے کٹے گئے نا تے رات ہوئی. پھر میں ایسے چلوں کیا, میں کہا لے جا پھٹرے 10 جا کے ڈی سی او نو ڈی پی او نو, میں کہا یہ نغمہ فصل گلو لالا کا نہیں ہے بابا. لبیک 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 یا رسول اللہ, 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 لبیک لبیک. اور تسی دسو بھی اے کہیں گے پابندی ہے تسی اندر بڑھ کے بیٹھ جائیے. ہاں اس طرح نہیں ہوگا بالکل. ہم نے جس کو بھی مانا وہ حضور کی وجہ سے مانا. ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ جی 8 مہینے ہو گئے, چیف جسٹس نے ایک ڈرامہ لگایا ہوا ہے ملک پاکستان میں, ختم نبوت ہوتے اس نے بک بکارے کیتے کہ نہیں کیتے جی, قادیانی دے حق جو بولیا کہ نہیں بولیا. اور میں نو دسو کہ جو شخص پچھلے 8 مہینے سے بھی چیف جسٹس دے خلاف چوں بھی نہ کر سکیا, ایک تقریر بھی نہ کر سکیا, 5 دنوں دے بعد کس منہ دے نال او حضور دا میلاد منائے گا؟ کس منہ دے نال او عید میلاد نبی شریف دی جناب ریلی کٹے گا؟ اس واسطے میں کہنا ہے 2 نمبری چھٹ دے تو یک رنگ ہو جا. اے جڑے آج یہ کہندے نا نہیں جی ہم نے عید میلاد نبی شریف بنانا ہے, ہمارے خون کے اندر شامل ہے, ہر بندہ آپس لڑتے نے عید میلاد نبی شریف دے ویلے. ٹھیک ہے, نہیں جی مرکزی جلوس ہمارا ہوگا. میں کہا کمال نہیں, پورا سال مارا سکھائیے تو مرکزی جلوس چلو پھر بھی تمہارا ہوگا. میں کہا تسی لے جاؤ, سانو اس تے بھی کوئی نہیں, لنگر ہمارا ہوئے گا. تو میں کہا جدوں حضور دے نام دا سی دھرنا دیندے ہیں کہتے اے بھی تو کہو کہ اس باری دھرنا ہمارا ہوگا. ہاں جدوں پرچہ کٹدا ہے, جدوں کڑی لگن دی وار آندی ہے, تھانہ ہوندا ہے, تو پھر اے بھی تو کہو کہ نہیں جی اس باری تھانہ جانا ہمارا ہوگا. میں کہا چنگی گل ہے, حلوے دی واری آئے تو ساڈا کھان دی واری. تے میں تانوں حقیقت گل دس رہا جی, اج
اعلان ہو جائے نا، کتنے دن رہ گئے جی عید میلاد النبی شریف کے اندر؟ ٹھیک ہے جی، آج اگر یہ اعلان ہو جائے نا ملک پاکستان کے اندر کہ حالات اور دہشت گردی کے پیش نظر